رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جامع ترمذی میں حدیث پاک درج فرماتے ہیں، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا توضأت فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک، فرمایا کہ جب آپ وضو کریں تو اپنی انگلیوں کے درمیان، ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کیا کریں۔ انگلیوں کا خلال کرنا وضو کی سنتوں میں شامل ہے اور سنتوں کے ذریعے سے ہی فرائض میں کمال آتا ہے، تو وضو اس اپنی سنتوں کے ساتھ درجہ کمال تک پہنچتا ہے۔ تو ان سنتوں میں سے ایک پیاری سنت کا نام انگلیوں کا خلال ہے، وہ ہاتھوں کی انگلیاں ہوں یا پاؤں کی انگلیاں ہوں تو ان کے درمیان خلال کرنا سنت ہے۔ اب خلال کا طریقہ کیا ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال اس طریقے سے کیا جائے کہ پہلے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں گے تو بائیں ہاتھ کو استعمال کریں گے، یعنی ایسے دائیں ہاتھ کی پشت ہوگی اور اوپر جو ہے آپ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو درمیان میں ایسے داخل کر کے اوپر کی طرف کھینچ لیں گے تو یہ آپ کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال ہو جائے گا۔ اسی طرح جب آپ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں گے تو بائیں ہاتھ کو ایسے الٹا کر کے پھر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ایسے اس کے درمیان داخل کر کے اوپر کی جانب کھینچ لیں گے تو یہ آپ کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال ہو جائے گا۔ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال یہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ کرنا ہے اور اس کی چھوٹی انگلی سے ہی آغاز کرنا ہے کہ آپ نے دایاں پاؤں پہلے دھونا ہے تو دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی کے درمیان آپ نے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ایسے داخل کر کے اوپر کی جانب کھینچنی ہے، تو اسی طرح پھر ساتھ والی اور آخر پر انگوٹھا، اور بائیں پاؤں کی انگلیوں کا خلال جو ہے وہ انگوٹھے سے شروع ہوگا، یعنی انگوٹھے سے شروع ہو کر پھر چھوٹی انگلی پر ختم ہوگا، تو یعنی دائیں جانب سے شروع کر کے بائیں کی طرف آپ نے اس کو لانا ہے، وہ چاہے دایاں قدم ہو یا بایاں قدم ہو، اس کا آغاز جو ہے وہ دائیں طرف سے شروع ہوگا۔ اب چونکہ دائیں قدم کا آغاز جو ہے وہ چھوٹی انگلی سے، یعنی اس کی دائیں جانب چھوٹی انگلی سے شروع ہو کر انگوٹھے پر اختتام ہے، اور بائیں قدم کا خلال جو ہے وہ انگوٹھے سے شروع ہو کر چھوٹی انگلی پہ ختم ہوگا، اور صرف ایک انگلی جو ہے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے، اسی کو درمیان میں داخل کر کے اوپر کی جانب کھینچتے جائیں تو خلال مکمل ہو جائے گا۔ تو ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے خلال میں عموماً غفلت برتی جاتی ہے، باقی سنتیں یعنی کلی تو ہم کر لیتے ہیں، ناک میں پانی تو ہم چڑھا لیتے ہیں، یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض تو پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، تو یہ سنتیں ہم پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک خلال کا معاملہ ہے، وہ داڑھی کا خلال ہو یا جو ہے وہ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال ہو یا پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہو، تو عموماً کم لوگ ہی اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم جو ہے دیگر سنتیں ادا کریں تو وہاں خلال والی سنت بھی ادا کریں، کہ ان سنتوں کی ادائیگی کے بغیر ہم اپنے وضو کو کامل نہیں کر سکتے ہیں، تو سنتوں کی ادائیگی کر کے ہی ہمارا وضو جو ہے وہ کامل اور مکمل ہوتا ہے اور اس کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے۔ تو ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال فرمایا کہ جب آپ وضو کریں تو ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں، یہ آقا کریم علیہ السلام کی پیاری سنت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی حکمت کہ پانی بعض دفعہ جب ہم جلدی میں جو ہے وہ بہاتے ہیں تو اس کے درمیان احتمال ہے کہ کوئی جگہ خشک رہ جائے، تو پھر خلال رکھا گیا تاکہ آدمی کو مکمل اطمینان حاصل ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر میل کچیل جمع ہو سکتا ہے تو اسی لیے پھر خلال رکھا گیا تاکہ جب آپ خلال کریں گے تو مکمل طور پر نظافت اور صفائی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔